السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 210 ہے۔ اس آیت میں بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ قیامت کا منظر ہے، یعنی کیا لوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ قیامت آ جائے اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یا دوسرا مفہوم اہل علم نے لکھا بعض مفسرین نے کہ کیا اس لیے اسلام نہیں لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ان بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آ جائے اور اللہ کو دیکھ لیں اور پھر ایمان لائیں؟ لیکن ایسا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اسلام بھیجا اللہ نے رسول کے ذریعے، اب تم اس کی پیروی کرو اور اسلام قبول کرنے میں تاخیر مت کرو، اور اس کے بعد اسلام قبول کر کے آخرت سنوارو۔ یہ تم جو سوچ رہے ہو کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ آئے ہم دیکھ لیں گے اسلام لائیں گے، یہ بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا جب دن آئے گا اس دن اسلام کی بات کرو گے تو اس دن کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بھلائی تو یہ ہے کہ تم ایمان اور اسلام کو قبول کرو، اسلام لاؤ اور ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرو، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ هَلْ يَنظُرُونَ، اس آیت میں نظر کا معنی انتظار ہے۔ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب آئے گا تو دیکھ کر کے ہم ایمان لائیں گے، فرشتوں کے ساتھ اسے دیکھ لیں گے؟ نہیں، سنو، اس وقت تو جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس وقت ایمان لانے کی فرصت نہیں رہے گی، وہ تو فیصلے کا دن ہوگا، اور دنیا ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ کوئی چیز اس کے یہاں سے گزرے بغیر، اس کی نگاہوں سے گزرے بغیر کہیں چھپائی نہیں جائے گی۔ ایک چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، سب پر اس کی نظر ہے، سارے فیصلے وہ خود کرے گا، اس میں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کو خاص وارننگ دی گئی جو سچائی اور حقیقت کو جاننے کے باوجود اسلام نہیں لاتے، اس لیے کہ اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو کہہ دو کہ پھر انتظار کرو قیامت کے دن۔ ظاہر سی بات ہے اس دن عمل کا دن نہیں ہوگا۔ تو سورہ البقرہ کی اس آیت سے آیت نمبر 210 سے جو مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ ایمان بالآخرہ کا ثبوت، اللہ کے یوم آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجنبی سائل کی شکل میں سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور چھٹا رکن تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھو۔ تو یہ ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا آنا، یعنی اتیان، اللہ کا آنا، اللہ تعالیٰ آئے گا اور حقیقی طور سے آئے گا، ایسا آنا جو اسی کے لائق ہے، اسی کے شایان شان ہے۔ جس طرح مخلوق میں سے انسان و جنات آتے جاتے ہیں، اس سے اس کی مثال نہیں دی جائے گی۔ اتیان، آنا، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ میرا بندہ جب دل میں یاد کرتا ہے تو میں زبان پہ یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ چل کر آتا ہے تو دوڑ کر آتا ہوں۔ پوری حدیث آپ بار بار سنتے ہوں گے۔ کیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی تفصیل اسی کے پاس ہے، لیکن ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اتیان، آنا، یہ اللہ کی صفت ہے، ایسی صفت جو اسی کے شایان شان ہے اور اسی کے لائق ہے۔ بندوں کے آنے کی طرح اس کے آنے کی مثال نہیں دی جائے گی۔ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آنا اللہ کی صفت ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہے نا قرآن کریم کے اندر کہ فرشتے سب بندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تمہارا رب آئے گا۔ کیسے آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن آنا اس کی صفت ہے۔ اور وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کرنا، قاضی ہے اللہ، فیصلہ کیسے کرتا ہے، کیا اس کی شکل ہے، یہ بھی وہی جانتا ہے۔ تو فیصلہ کرنا، آنا، سننا، دیکھنا، یہ سب اس کی صفت ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور جن چیزوں کو اس نے اپنی طرف منسوب کیا اس پر ایمان لانا ہے، نہ تو ہمیں اس کی مثال دینا ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی مثالیں دیں گے کہ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ ہے، بادشاہ تک جانا ہے تو وزیر کا وسیلہ ہے، تو اللہ تک پہنچنا ہے تو بزرگوں کا وسیلہ۔ یہ غلط اور باطل چیز ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کی مثالیں مت دو۔ بندوں سے کیوں اس کو تشبیہ دیتے ہو؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، تم اس پر ایمان رکھو۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے تم اس پر ایمان رکھو۔ اس کی کیفیت بیان کرنا، کیسے وہ سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ اس آیت سے، آیت نمبر 210 سے دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ جو ثابت ہوا، ملائکہ اور فرشتوں کا اثبات۔ فرمایا کہ والملائکۃ وقضی الامر، فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اتنے پابند ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو ہے وہ سب اسی کا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہے وہ بھی اسی کا ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ اس کے حکم کے پابند ہیں، دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی وہ تکبر نہیں کرتے، کبھی کاہلی نہیں کرتے، کبھی غفلت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرشتے جیسے کاندھوں پہ ہمارے فرشتے ہیں، وہ کرامن کاتبین، یا ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ قبر میں فرشتے آئیں گے جسے منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ سور پھونکنے والا فرشتہ الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے، اسی طرح سے جنت کا داروغہ الگ ہے، جہنم کا الگ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق جن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، جب فیصلہ ہو جائے گا انسان کا کہ یہ جنتی یا جہنمی ہے، تو فیصلے کے بعد وہ فیصلہ ریٹرن نہیں ہوتا، اس کو کوئی اپلائی نہیں کہیں کر سکتا ہے، وہ فیصلہ فائنل ہوگا، قضی الامر۔ اور جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کسی کے جنتی یا جہنمی کا، تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کا فیصلہ دائمی ہے۔ کچھ ایسے جہنمی ہیں جنہیں ڈالا جائے گا جہنم میں، تو ان کی وہ سزا عارضی ہوگی، تو فیصلہ بھی دائمی کا نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کی سزا کے لیے ہوگا۔ تو اللہ کا فیصلہ ٹلتا نہیں، بدلتا نہیں، اور اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، انسان کے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ، سب کے سب اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ دنیا میں کچھ ہو گیا، خوشی پہنچ گئی، اسی کا شکریہ ادا کرو، مصیبت پہنچ گئی، اسی کے لیے صبر کرو، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، چھوٹی چیز ہو یا بڑی سب اسی کی طرف لوٹے گی۔ یہ جسم، یہ جان، یہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے روح قبض کر کے لے جائیں گے، ہماری روح چلی جائے گی، جسم سڑ گل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جان پہنچائے گا۔ یہ جو جائیداد، مال، پراپرٹی، یہ کچھ ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، چھوٹی بڑی ساری چیز اسی کی ہے۔ دنیا اور آخرت سارا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جان ہے سو وہ بھی امانت اسی کی ہے، ایک جان ہے سو وہ بھی امانت اسی کی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہمارا تمہارا زمین پر، ہم عارضی ہیں۔ ایک کرایہ دار کہہ لیجئے یا ایک وزیٹر کہہ لیجئے کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ نے اپنی زمین پر بھیجا ہے، ہمیں مستقل یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
سے ان چیزوں کو، ان باتوں اور عقائد کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں دین پر استحکام اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کے نوازش اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں بنو اسرائیل کا ذکر ہے۔ آپ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔